اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مسجد کے بارے میں، مزارات کے بارے میں یا خاص طور پہ دین اسلام سے متعلق جو بھی اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے قصے، بہت ساری کہانیاں شیئر کیا کرتا ہوں۔ آج کی یہ کہانی نزاکت صاحب کی کہانی ہے اور یہ 1990 کی کہانی ہے۔ یہ اس دور کی کہانی ہے جس دور میں ایک مسجد کے خادم کے طور پہ کام کیا کرتے تھے۔ بیسیکلی ان کی جو مسجد تھی یہ بارڈر کے قریب ایک گاؤں میں تھی، اور اس مسجد کی جو انتظامیہ تھی یا وہاں کے جو لوگ تھے ان کی طرف سے ان کو رہائش فراہم کی گئی تھی۔ اب جو مسجد کا خادم ہوتا ہے اس کے ذمے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور عام طور پہ رات کو لیٹ نائٹ یا ارلی مارننگ جاگنا اور مسجد کے جو بھی انتظامات ہیں، صفائی، بجلی، پانی، اس کے جو بھی معاملات ہیں ان کو دیکھنا، یہ سارے کے سارا خادم کے ذمے ہوا کرتا ہے۔ نزاکت صاحب بتاتے کہ ویسے ہی شدید سردیاں چل رہی تھیں، اور میرا خیال ہے کہ جنوری کی 6 یا 7 تاریخ تھی، اور میں رات کے تقریباً 2-3 بجے اٹھنے کے لیے تیاری کر چکا تھا۔ یعنی میں عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو گیا تھا، اور میرا اندازہ تھا کہ 2-3 بجے جب میری آنکھ کھلے گی تو اٹھنے کے بعد جو بھی پینڈنگ کام ہے، خاص طور پہ جو مسجد کے اندر پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کو سولو کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، جب میری آنکھ کھلی اور میری جب نظر گھڑی کے اوپر پڑی تو 2:15 بجے کا ٹائم تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ رائٹ ٹائم ہے، مجھے اٹھ کے جا کے دیکھنا چاہیے اگر پانی کا کوئی چانس ہے تو اس کو بھر کے یا اس کو اسٹور کر کے مسجد کے جو وضو خانہ ہے یا مسجد میں جو نمازی آتے ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اب جہاں پہ میرا کمرہ موجود تھا یہ مسجد کی بیک سائڈ تھی، اور یہاں سے نکل کے تقریباً ایک گراؤنڈ، آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا پارک نما ایریا تھا، اس کو کراس کر کے مسجد کا وضو خانہ اور پھر مسجد کا آغاز ہوا کرتا تھا۔ خیر، جیسے ہی میں اس پارک نما ایریا کے اندر داخل ہوا اور جب میری نظر مسجد میں ایگزیکٹلی صحن کی طرف پڑی تو مجھے ایسا لگا کہ جہاں پہ سیڑھیوں سے اوپر جانے کا راستہ موجود ہے وہاں پہ شاید کوئی کھڑا ہوا ہے۔ عام طور پہ اتنی رات میں گاؤں کے لوگ مسجد میں نہیں آیا کرتے۔ ہاں، اگر کوئی مسافر ہو، کوئی راستے میں ہو، کسی پریشانی کا شکار ہو تو وہ مسجد میں آ کے سو جایا کرتا ہے، اور یہ بڑی نارمل سی بات تھی۔ بلکہ آج کے دور میں بھی گاؤں کے اندر جو مسجدیں موجود ہیں وہاں پہ مسافر رک جایا کرتے ہیں۔ جب میں نے وہاں پہ بار بار غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک نہیں 2 لوگ ہیں، شاید 2 بچے ہیں جن کی عمر 10 یا 12 سال کے درمیان ہے، اور وہ سیڑھیوں کے سامنے بیٹھے ہوئے کبھی آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں، کبھی مسلسل میری طرف دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اب تک کا جو منظر تھا یہ بڑا نارمل، بڑا سادہ سا منظر تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں اگر ان بچوں نے کچھ کھانا پینا ہو یا ان کے لیے اگر کوئی مدد کر سکوں تو میں حاضر ہوں۔ خیر، میں جیسے ہی ان بچوں کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہوں تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ بچے سیڑھیوں کے راستے اوپر کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کام کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے کسی کی طرف بڑھنا شروع کریں اور وہ پیچھے ہٹے یا کسی اور طرف جانا شروع کر دے تو یہ ایک کوئسچن مارک والی بات ہوا کرتی ہے۔ ان بچوں کا اس طرح سے پیچھے ہٹنا، اور نہ صرف پیچھے ہٹنا، پیچھے ہٹنے کے بعد سیڑھیوں سے اوپر جانا، اب مجھے لگ رہا تھا یہ بچے شاید چوری کرنے کے ارادے سے یہاں پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب میں نے ان بچوں کو فالو کرنا شروع کیا تو جس طریقے سے یا جس انداز سے یہ سیڑھیوں کے اوپر چڑھ رہے تھے، عام طور پہ انسان اس طرح نہیں چڑھا کرتے۔ یہ بچے اوپر چڑھنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں، دونوں پیروں کا استعمال کر رہے تھے، اور آپ یقین کریں کہ جتنے لمبے ان کے پیر تھے اتنے ہی لمبے ان کے ہاتھ تھے۔ کچھ عجیب طریقے سے ان دونوں کی جو گردنیں تھیں یا ان کی جو کمر تھی وہ نیچے کی طرف جھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ حیران کن بات یہ تھی، یہ جو بھی بچے تھے، یہ جو بھی مخلوقات تھیں، یہ کسی بھی طور انسان سے مشابہت نہیں رکھ رہی تھیں۔ حالانکہ شروع میں جب پہلی دفعہ میری نظر ان بچوں کی طرف پڑی تھی تو مجھے دیکھ کے یہی احساس ہوا تھا جیسے کوئی مسافر بچے ہیں جو یہاں پہ آ کے رکے ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ تھی کہ آہستہ آہستہ کر کے جو میری ہمت تھی وہ بھی نہ صرف ختم ہو رہی تھی، بلکہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں مزید آگے یا ان کو فالو نہیں کر پاؤں گا۔ اسی دورانیہ میں ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ پلٹا، اور پلٹنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس بچے نے پلٹنے کے بعد میری طرف دیکھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ اس کی جو آئی بالز تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے مکمل طور پہ سفید ہوئی ہوئی ہیں، یا اس کی آنکھیں مسلسل اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ وہ کچھ عجیب طریقے سے اپنی انگلی کے اشارے سے مجھے اوپر آنے سے منع کر رہا تھا، جیسے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اوپر جاؤں اور ان کی دنیا میں یا ان کے معاملات میں مداخلت کروں۔
اللہ جانتا ہے کہ میں جیسے تیسے وہاں سے نہ صرف پلٹا بلکہ پلٹنے کے بعد میں فجر تک امام صاحب کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب امام صاحب آئے، ان کے آنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس مسجد میں اکثر رات کے اوقات میں جنات کے بچے نظر آیا کرتے ہیں۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہم ٹنڈو والا یارڈ سے تقریباً 20 یا 21 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ اب کیونکہ یہ سندھ کا حصہ تھا یا سندھ کا ایک ذیلی حصہ تھا، تو عام طور پہ جو اس طرح کے گاؤں ہوتے ہیں جنہیں آپ چھوٹا چھوٹا گاؤں کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی ہیں۔ بہرحال مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں 10 یا 11 سال کا تھا تو اس وقت ہمارے گاؤں میں نئی نئی بجلی آئی تھی۔ اس وقت بھی جو ہمارے گاؤں کے روڈ تھے وہ بہت زیادہ کچے پکے روڈ تھے، کہیں کہیں پہ دور دور تک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں موجود تھیں، جبکہ کہیں کہیں پہ اکا دکا اسٹریٹ لائٹس اویلیبل ہوا کرتی تھیں۔ غرض کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی 6 یا 7 بجے کا ٹائم ہوا کرتا تھا تو گاؤں کے اندر اس قدر اندھیرا ہو جاتا تھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے اس گاؤں میں کوئی رہا ہی نہیں کرتا۔ بہرحال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اتفاق سے کسی کام سے اپنے گاؤں سے ایک دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، اور ہماری عام طور پہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ جب ہم کہیں پہ جائیں اور اگر عصر کی نماز کا ٹائم ہو جائے، اگر ہم 1 گھنٹے میں واپس اپنے گاؤں پہنچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جہاں پہ بھی گئے ہوئے اسی جگہ وہیں پہ ہی رات گزاریں، کیونکہ عام طور پہ رات کے اوقات میں یا مغرب کے بعد ٹرانسپورٹ کا ملنا، خاص طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا ناممکن ہوا کرتا تھا۔ اب ہم اتنے غریب لوگ تھے کہ ہمارے پاس نہ ہی کوئی سائیکل موجود تھی اور نہ ہی کسی قسم کی اسکوٹر موجود تھی۔ بہرحال جب میں اس گاؤں سے نکلنے والا تھا تو آہستہ آہستہ کر کے اندھیرا ہونا شروع ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسا لگا کہ پورا گاؤں، پورا راستہ اندھیرے میں ڈوب چکا ہے۔ اب ایک عجیب کنفیوژن تھی کہ میں اپنے گاؤں کی طرف جاؤں یا جیسے تیسے اسی جگہ پہ رات گزاروں۔ خیر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسی گاؤں میں رک جاؤں گا، اور اس گاؤں کے اندر جو یہاں کا جاگیردار ہے یا جو بھی وڈیرا ہے، اس نے ایک چھوٹی سی مہمان گاہ بنائی ہوئی ہے، جسے آپ عام طور پہ خانقاہ، اوطاق یا اس طرح کے بہت سارے ناموں سے جانا کرتے ہیں۔ تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج رات میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں۔ خیر ایسا ہی ہوا کہ وہاں پہ جو بھی وہاں کا وڈیرا یا سرمایہ دار تھا، میں نے اس کو میسج پہنچایا کہ میں آج یہاں پہ پھنس چکا ہوں، تو میں صبح تک آپ کی اس اوطاق میں رکنا چاہتا ہوں۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ جو بھی جاگیردار تھا یا جو بھی وڈیرا تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صبح تک میرے مہمان ہیں، آپ ابھی بھی یہاں پہ کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد سو جائیں، اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو ناشتہ بھی ہماری طرف سے ہوگا۔ یہ ایک اچھی مہمان نوازی تھی، ایک اچھی بات تھی جو میرے دل کو بھا چکی تھی، اور میں اس کی اوطاق میں آ کے لیٹ چکا تھا۔ خیر شروع کا جو 1 گھنٹہ تھا بڑا نارمل تھا، اور میں کروٹیں بدل رہا تھا کہ کسی بھی طرح مجھے نیند آ سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ اوطاق کے پیچھے کی طرف جہاں پہ شاید کوئی کچن موجود ہے یا اسی طرح کی کوئی جگہ ہے، ایک دم سے کچھ اوپر سے گرا ہے۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید کوئی چیز گر گئی ہوگی، تو میں نے نظر انداز کیا، لیکن اس کے کچھ دیر کے بعد دوبارہ سے کوئی چیز نیچے گری۔ اسی طرح ایک ایک کر کے 1 2 3 تقریباً 10 یا 12 دفعہ مجھے آوازیں آئیں، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی برتنوں کو باقاعدہ اٹھا کے نیچے پھینک رہا ہے۔ خیر میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ان کا اپنا ممبر ہو یا کوئی نوکر ہو یا ان کا کوئی فیملی ممبر ہو جس طرح کا کام کر رہا ہو۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے سونے کی کوشش شروع کر دی۔ اب جب میں سونے کی کوشش کر رہا تھا تو ایسا لگا کہ میرا جو پلنگ ہے اس پلنگ کے اوپر آ کے کوئی بیٹھا ہے۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد نیچے کی طرف دیکھا تو اس پلنگ پہ یا اس جگہ پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس بات کے کچھ ہی دیر بعد ایک دم سے ایسا لگا کہ کوئی پلیٹ میرے پلنگ کے برابر میں آ کے گری ہے۔ اب جیسے ہی پلیٹ میرے برابر میں آ کے گری تو میں فوراً سے کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد میں نے دیکھنا شروع کیا کہ آخر کون ہے جو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ خیر جیسے ہی میں کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد میں نے دیکھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ جو کچن والا حصہ تھا
या जो भी वो कमरा था, ऐसा लग रहा था वहाँ से कोई मुसलसल एक एक करके बर्तन मेरी तरफ फेंक रहा है और वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। एकदम से हवा से बर्तन नमूदार होते और बारी बारी करके जहाँ पे मेरा पलंग मौजूद था वहाँ पे आके गिरते चले जाते। खैर जैसे तैसे करके मैंने जो रात थी उस औताक में गुजारी और जब अल्लाह अल्लाह करके फजर की अजान हुई तो फजर की अजान होने के बाद जब मेरी वहाँ का जो भी जागीरदार था उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे कहा कि रात में इसी तरह से मेरे पास कोई बर्तन फेंक रहा था, लेकिन जो भी बर्तन मेरी तरफ फेंक रहा था वहाँ पे वो मौजूद नहीं था। ये सुनने के बाद वो कहने लगे कि आप क्योंकि मुसाफिर थे, आप परेशानी के आलम में थे और आपको मेरी मदद की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने रात को आपको मना नहीं किया। वरना आमतौर पे जो भी हमारे इस मेहमान खाने में आता है तो हम लोगों की कोशिश होती है कि उसको किसी भी तौर मगरिब से पहले यहाँ से रवाना कर दें। अब क्योंकि आपने मुझे अप्रोच ही रात के बाद किया था, यानी जब मगरिब हो चुकी थी, तो मैं आपको किसी भी सूरत मना नहीं कर सकता था। खैर हमारे यहाँ जब भी कोई नया मेहमान आता है या पहली दफ़ा इस औताक में रुका करता है तो कुछ इस तरह की मखलूक़ात उस औताक में या उस मेहमान खाने में मौजूद हैं जो कि किसी के भी आने पे नाराज़गी का या गुस्से का इजहार करती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी मखलूक़ात वहाँ पे मौजूद हैं वो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया करती। ये सुनने के बाद मुझे ताज्जुब भी हुआ, हैरानी भी हुई और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि जबकि ये जागीरदार या सरमायादार इस बात को जाना करता था कि इस मेहमान खाने में इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं, तो भला उसने मुझे इतनी रात में यहाँ पे क्यों रुकवाया। खैर ये सुनने के बाद मैं वहाँ से रवाना हुआ और पूरे रास्ते मैं यह सोचता रहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो जो भी जागीरदार है उसने मुझे बताने से परहेज़ किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका ही कोई बंदा मुसलसल बर्तन फेंक रहा हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। बहरहाल जब मैं अपने गांव पहुंचा, गांव पहुंचने के बाद जो मेरे बुजुर्ग थे उनसे मैंने इस वाक़े का जिक्र किया तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि वो जो गांव है, जिस गांव में जिस मेहमान खाने में मैंने रात गुजारी थी, इससे पहले भी हमारे गांव के लोग वहां पे जा चुके हैं और जब भी उन लोगों ने उस मेहमान खाने में रात गुजारी है तो उन सब के साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। एक साहब का तो ये भी कहना था कि इसी तरह वो भी वहाँ पे रात गुजारने के लिए एक दफ़ा रुके थे और जैसे ही रात के 12 या 1 बजे का टाइम हुआ तो पहले तो उनको एहसास हुआ कि जैसे उनके सराउंडेड कोई मौजूद है, लेकिन उसके बाद बाकायदा लगने लगा जैसे कि जिस पलंग के ऊपर वो लेटे हुए हैं उस पलंग को कोई हिलाने की या उसको हिला के गिराने की कोशिश कर रहा है। शुरू में जो साहब थे ये अतराफ में देखते रहे, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद ना ही कोई नज़र आया और ना ही किसी की मौजूदगी की कोई निशानी मिली। खैर इन्होंने अपने तौर पे आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी और आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद दोबारा से सोने की कोशिश करने लगे। ये बताते हैं कि अभी मुझे आंखें बंद किए हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे। 5 या 7 मिनट गुजरने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे अतराफ़ में न कोई सिर्फ चक्कर लगा रहा है, बल्कि जैसे जैसे कोई मेरे अतराफ़ में चक्कर लगाता है तो उसके कदमों के साथ साथ पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही वो अपने अतराफ़ में देखना शुरू करते या आंखें खोलते तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं होता। इसी तरह अजीब कैफियत के आलम में, अजीब परेशानी में तकरीबन रात के 4 सवा 4 बज गए और अभी फजर की अजान होने में आधा या पौन घंटा बाकी था तो इत्तफाक से इन साहब की आंख लग गई। ये बताते कि जैसे ही मेरी आंख लगी तो आंख लगने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पलंग पे दोबारा से कोई आके बैठा है। अब पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो वाकई में जो पलंग था उसके ऊपर कोई आके बैठा हुआ था और जब मैंने पीछे की तरफ से उसकी तरफ देखना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत है जो कि गांव की ही औरत है, उसने गांव के ही कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन उसकी जो बैक साइड है यानी जो पीठ वाला हिस्सा है वो मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके कर्ली हेयर्स हैं, बहुत ही गंदे से, बहुत ही बदबूदार उसके कपड़े हैं। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसके ऊपर गौर कर रहा था, ये उस औरत को पहचानने की कोशिश कर रहा था, एकदम से जब वो औरत पलटी और पलटने के बाद जब मेरी उसके ऊपर नज़र पड़ी
तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा है कुछ अजीब सा झलसा हुआ सा चेहरा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके चेहरे पे बेतहाशा झुर्रियाँ मौजूद हैं और उसकी जो आंखें हैं वो इस अंधेरे में भी लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। एक अजीब सा खौफ था जो मुझ पे तारी हो चुका था और मेरे मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे आवाज़ ख़त्म हो चुकी है, कोई अल्फाज ही नहीं निकल रहे। लाख कोशिश के बावजूद बमुश्किल मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वैसे ही ऐसा लगा कि जो सूरत हाल है वो एकदम से कंट्रोल में आ चुकी है। वो औरत एकदम से खड़ी हुई और खड़े होने के बाद उसने पलट के मेरी तरफ देखा और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्से का शिकार है। खैर देखते ही देखते वो जो भी औरत थी या जो भी मखलूक थी वो ना सिर्फ वॉशरूम की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि वॉशरूम की तरफ जाके देखते ही देखते गायब हो गई। ये बताते हैं कि इसके बाद इनको भी 102, 103 बुखार हो चुका था और जैसे ही फजर की अजान हुई तो ये भी वहाँ से रुखसत हो गए थे। अल्लाह जाने कि उस औताक में या उस मेहमान खाने में ऐसी क्या मखलूक है जो ना सिर्फ वहाँ पे हमेशा मौजूद होती है बल्कि जब भी कोई उसके पास जाता है तो उसको डराने की या वहाँ से निकालने की कोशिश किया करती है। ये स्टोरी हमें मिस मेहताब ने इंटीरियर सिंध से शेयर की है। ये बताती है कि जो वाक़या है ये बड़ा ही हॉरिफिक वाक़या है और ये इस तरह का वाक़या है कि इस वाक़ये ने इनके घर वालों को ख़ास तौर पे इनके साथ साथ जो एरिया मौजूद था या छोटा सा गांव था उस गांव के तमाम लोगों को हिला के रख दिया था। हुआ कुछ इस तरह से कि अब से तकरीबन 23 या 24 साल पहले इनके गांव से आगे एक और गांव मौजूद है। वहाँ पे एक महफिल मिलाद थी। तो आमतौर पे जो छोटे छोटे गांव के लोग होते हैं उनके गांव के अलावा किसी और गांव में कोई प्रोग्राम हो, कोई मिलाद हो, कोई फौतगी हो तो सब जो है अपने गांव से उस गांव के अंदर जाने की या शिरकत करने की कोशिश किया करते हैं। वैसे ही जब दूसरे गांव के अंदर मिलाद था तो ख्याल यही था कि जो भी मिलाद है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे इलाके में एक अब्दुल कादिर साहब रहा करते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने छोटे बेटे को जो कि 10 या 11 साल का है अपने साथ लेके उस मिलाद के अंदर जाएंगे, उस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और अटेंड करने के बाद वापस अपने गांव आ जाएंगे। खैर जब ये मिलाद के अंदर गए तो मिलाद ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा देर हो गई और जब मिलाद ख़त्म हुआ तो रात के तकरीबन 9, साढ़े 9 बजे का टाइम हो चुका था। आम तौर पे जो गांव के लोग हैं वो इतनी रात में किसी और जगह जाने से या सफ़र करने से परहेज़ किया करते हैं। खैर अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो ये अल्लाह का नाम लेके उस गांव से निकले और पैदल पैदल अपने बेटे के हमरा अपने गांव की तरफ चलते आ रहे थे। इनके अतराफ़ में जो भी एरिया मौजूद था या आप कह सकते हैं जो भी खेत थे वो मुकम्मल तौर पे वीरान थे। दूर दूर तक ना ही कोई लाइट मौजूद थी। इवन के जो सड़कें वगैरह भी थी वो भी कच्ची पक्की सड़कें थीं। खैर ये अल्लाह का नाम लेके अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे कि इसी दौरानिए में इनका जो बेटा था उसको एकदम से हाजत महसूस हुई। अब पहले इन्होंने अपने बेटे को कहा कि थोड़ा बर्दाश्त कर लो, गांव आने वाला है, वहाँ जाके जो भी तुम्हें करना है वो कर लेना। लेकिन इनका जो बच्चा था वो ज़िद करने लगा कि बाबा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगर हो सके तो मुझे साइड में कहीं बिठा दें, मैं कोशिश करता हूँ कि 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर फ्री हो जाऊँ। खैर काफ़ी इसरार के बाद इन्होंने बहालत मजबूरी अपने बेटे को साइड में एक दरख्त मौजूद था उसके साथ बिठा दिया। अजीब बात यह थी कि इन्होंने उस वक्त तक इस दरख्त के ऊपर गौर नहीं किया था और इन्होंने देखा भी नहीं कि किस चीज़ का दरख्त है। खैर इनका बेटा वहाँ पे बैठा, उसने यूरिनेट किया और यूरिनेट करने के बाद वो दोबारा से खड़ा हुआ और इनके साथ वापस अपने गांव आने लगा। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मेरा बेटा मेरे साथ वापस आ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो आंखें हैं देखते ही देखते लाल होती चली जा रही हैं और एकदम से खामोश सा हो चुका है। अब वो खामोश क्यों हुआ था, उसकी आंखें लाल क्यों हो रही थी? बज़ाहिर लग रहा था जैसे थक चुका है, उसको नींद आ रही है। लेकिन देखते ही देखते उसने कुछ अजीब तरीके से मुझे देखना शुरू किया और ना सिर्फ देखना शुरू किया बल्कि मुझे देख के हंसने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको एकदम से क्या हो चुका है। खैर मैंने उसको 2 थप्पड़ मारे
تھپڑ مارنے کے بعد وہ تھوڑا سا ٹھیک ہوا اور اسی دورانیے میں جیسے تیسے ہمارا گاؤں آ گیا۔ اب جب ہم اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں پہنچے تو میں اندر گیا، میں نے چینج وغیرہ کیا۔ چینج کرنے کے بعد جب میں پلنگ پہ آ کے لیٹا تو میرا وہی بچہ جو میرے ساتھ میلاد میں گیا تھا کچھ عجیب طریقے سے پلنگ کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور بہت ہی عجیب طریقے سے آسمان کی طرف دیکھ کے اشارے کر رہا تھا۔ میری سمجھ نہیں آیا کہ کس سے بات کر رہا ہے، کس کی طرف دیکھ رہا ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے اس کو دوبارہ سے ڈانٹا، اس کو کہا کہ آنکھیں بند کرو اور سونے کی کوشش کرو۔ اب کیونکہ میں آلریڈی بہت زیادہ تھک چکا تھا، جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو ایک دم سے میری آنکھ لگ گئی۔ اب میری آنکھ لگی تو میری آنکھ لگے ہوئے مشکل سے 1 یا 1.5 گھنٹہ گزرا ہوگا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ شور کی سی آواز آئی ہے۔ خیر جب مجھے شور کی آواز محسوس ہوئی تو میں اٹھ کے بیٹھا، اور جب میں اٹھ کے بیٹھا تو مسلسل ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ میرے اطراف میں موجود ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود نہ ہی وہاں پہ کوئی نظر آ رہا تھا اور نہ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں کوئی موجود ہے۔ اسی دورانیے میں جبکہ میں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا، اتفاق سے میری نظر سیڑھیوں کی طرف پڑی، اور جیسے ہی میری نظر سیڑھیوں کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا کچھ عجیب سے طریقے سے سیڑھیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل سیڑھیوں کی طرف دیکھ کے، یعنی جہاں پہ زینہ موجود ہے اس طرف دیکھ کے کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ زینے کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن وہ مسلسل اسی طرف دیکھ رہا تھا اور کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی میں نے اپنے بچے کو اس طرف دیکھ کے باتیں کرتے ہوئے دیکھا تو میں فوراً سے کھڑا ہوا اور میں ایک دم سے اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا تو جو میرا بچہ تھا وہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا چھت کے اوپر چلا گیا۔ اب جب یہ چھت کے اوپر گیا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر میں آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جیسے ہی چھت کے اوپر آیا تو میرا جو بچہ تھا وہ نہ صرف دیوار کے اوپر کھڑا ہوا تھا بلکہ کچھ اس طریقے سے دیوار کے اوپر چل رہا تھا جیسے کہ کوئی کرتب دکھا رہا ہو۔ جیسے جیسے میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا ویسے ویسے وہ زور زور سے ہنسنا شروع ہو چکا تھا، اور نہ صرف وہ ہنس رہا تھا بلکہ ہنستے ہنستے کچھ عجیب سی آواز میں وہ مسلسل کہہ رہا تھا کہ جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنا بند کر دے۔ ایک عجیب صورتحال تھی، میری سمجھ سے باہر تھا کہ میرے بیٹے کو ایک دم سے کیا ہو چکا ہے اور اس کی جو آواز ہے وہ اس قدر کیوں بدل چکی ہے۔ خیر اللہ اللہ کر کے جب میں نے پہلی، دوسری اور پھر تیسری بار آیت الکرسی پڑھی تو ایسا لگا کہ جو میرا بچہ ہے اس کو ایک دم سے چکر آنے لگے ہیں۔ اسی دورانی میں جو میرا بچہ تھا وہ ایک دم سے نیچے گرا، اور جیسے ہی وہ نیچے گرا تو میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے ساتھ نیچے لے کے آ گیا۔ بہرحال جیسے تیسے یہ رات گزری، اور جب صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو جو ہماری مسجد تھی وہاں کے جو امام صاحب تھے میں نے ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کے بعد جب میں نے ان کو ساری کی ساری صورتحال بتائی تو انہوں نے میرے بچے کو بغور دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے طور پہ کوئی کیلکولیشن کی۔ تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ جو امام صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کچھ اگربتیاں، جان نماز، عطر اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ خاص قسم کے پھول ہوتے ہیں وہ چاہیے ہوں گے۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ یہ سب لا کے مجھے دے دیں، کیونکہ آپ کا جو بچہ ہے اس کے اوپر برے اثرات ہو چکے ہیں۔ اس نے کوئی نہ کوئی ضرور ایسی حرکت کی ہے کہ جس کی وجہ سے جو بھی برے اثرات ہیں وہ اس کے پیچھے اس کے گھر تک آ گئے ہیں۔ خیر انہوں نے جو کچھ مانگا میں نے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے طور پہ کارڈ کرنا شروع کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب انہوں نے یہ سب کرنا شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے جو میرا بچہ تھا اس کی طبیعت نارمل ہو گئی، اور تقریباً 10 یا 11 دن تک مسلسل یہ جو امام صاحب تھے یہ میرے بچے کے اوپر دم درود کرتے رہے۔ اس واقعے کے بعد سے ہم لوگوں نے توبہ کر لی تھی کہ کسی بھی طرح، کسی بھی صورت راستے میں، خاص طور پہ ایسی سنسان جگہوں پہ، درختوں کے قریب نہ ہی کبھی یورینیٹ کرنا ہے اور نہ ہی کبھی اس طرح کی کوئی حرکت کرنی ہے۔